یوم یکشف عن ساق، جس دن اللہ تعالیٰ کی تجلی پڑے گی نا محشر میں، اللہ کی جب تجلی کا اظہار ہوگا، یدعون الی السجود فلا یستطیعون، تو مومن مرد اور عورتیں سجدے میں پڑ جائیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے فلا یستطیعون، آج ان کی کمر میں لوہے کے راڈ گھس جائیں گے، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے، خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھوں سے خوف ٹپک رہا ہوگا، اور ان کے سر رسوائی کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوں گے، ذلت کی وجہ سے سر انہوں نے جھکائے ہوئے ہوں گے۔ کیا وجہ ہوگی؟ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، وجہ یہ ہوگی کہ دنیا میں ان کو مؤذن 5 وقت بلاتا تھا اور 10 مرتبہ حی علی الصلاۃ کہتا تھا، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، 10 مرتبہ وہ نماز کی طرف بلاتا تھا، لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ نہیں جاتے تھے، کوئی عذر بھی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت اس وجہ سے ان کی کمر کو لوہے کا بنا دے گا، سجدہ کرنا چاہیں گے بھی لیکن سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت سورہ طٰہٰ میں فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو شخص نماز سے اعراض کرتا ہے، یہاں ذکر سے علماء نے مراد نماز لی ہے، اللہ نے صاف اعلان کیا جو شخص ذکر سے اعراض کرتا ہے، یعنی میری نماز سے اعراض کرتا ہے، مؤذن اس کو بلاتا ہے، یہ مسجد نہیں جاتا، تو اللہ رب العزت نے سزا کا اعلان کرتے فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ علماء نے لکھا معیشت کیسے تنگ ہوتی ہے؟ علماء نے لکھا اس کی رزق سے برکت اٹھا لی جائے گی، ماہانہ یہ 10 لاکھ بھی کمائے گا پھر بھی روئے گا کہ خرچے ہمارے پورے نہیں ہو رہے، کروڑ بھی کہے گا تب بھی کہے گا خرچے ہمارے پورے نہیں ہو رہے، ہسپتالوں میں، بیماریوں میں، گھر کے کاموں میں وہ سارے کے سارے پیسے لگ جائیں گے اور یہ قرض پر چلے گا۔ اور دوسرا معنی علماء نے یہ لکھا کہ اس کی زندگی سے سکون کو اٹھا لیا جائے گا، ہے تو MNA، ہے تو وزیر، ہے تو منسٹر، ہے تو وزیر اعظم، اتنے بڑے عہدوں کے ہونے کے باوجود، بڑے نام کے ہونے کے باوجود اللہ رب العزت اس سے سکون کو چھین لیں گے۔ جب سوئے گا گولیاں کھا کر سوئے گا۔ اللہ نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، اس کے لیے جینا حرام کر دیں گے۔ نحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، اور اسے قیامت والے دن اندھا کھڑا کیا جائے گا۔ جب یہ قیامت والے دن اندھا کھڑا ہوگا اس وقت کہے گا قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، مجھے رنگا رنگ کی چیزیں نظر آتی تھی، مجھے سفید سیاہ صاف نظر آتا تھا، اللہ مجھے ہر چیز صاف ستھری نظر آتی تھی، آج کیا ہو گیا ہے؟ میری آنکھیں نہیں ہیں، میری بینائی نہیں ہے، دنیا میں بینا تھا، یہاں میں نابینا ہوں، کیا وجہ ہے؟ اس وقت اللہ رب العزت فرمائیں گے قالا کذالک اتتک آیاتنا، اے میرے بندے تیرے پاس دنیا میں میری آیات آتی رہی، تو قرآن کھول کھول کے پڑھتا رہا، درجنوں دفعہ تو نے پڑھا میرا حکم اقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ، اے بندے نماز کو پڑھ اور زکات کو ادا کر۔ حدیث میں تو نے درجنوں بار نماز کا حکم پڑھا، علماء سے تو نے سینکڑوں بار نماز کے بارے میں سنا، لیکن اس سنے کو، اس دیکھے کو تو نے ان دکھا کر دیا، اس سنے کو ان سنا کر دیا۔ آج میرے بندے آج ہم تیرے ساتھ یہی کریں گے، کذالک الیوم تنسیٰ، آج تجھے بھی بلایا جائے گا۔ تو میرے دوستو یہ نماز اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر نماز نہیں پڑھیں گے پھر موت کے وقت بھی بڑی وحشت ہے کہ جیسا کتے کی موت ہوتی ہے نا، کتے کی موت کی طرح ذلیل ہو کر یہ بے نمازی مرتا ہے، اور پیاسا اس قدر کہ پورا سمندر کا پانی بھی پی لے تب بھی اس کی پیاس نہ بجھے۔ قبر میں جائے گا صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک بڑے بڑے اژدہے سانپ اس کے اوپر مسلط ہوں گے۔ حشر میں جائے گا، حشر میں یہ رسوا، پل صراط پر جائے گا، پل صراط پر رسوا، ہر جگہ یہ رسوا ہوگا۔